إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سارے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس آیت کی تلاوت کی گئی. کم سے کم اہلیہ پاکستان کے لیے تو بہت سی زیادہ شناختہ شدہ ہے اور اس کے ترجمے سے بھی واقف ہیں اور کسی حد تک بیک گراؤنڈ سے بھی. ارشاد اقدس الہی ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. اللہ محبت کرتا ہے ان سے کہ جو اس کی راہ میں قتال کریں. صفاً صف بستہ ہو کر کأنہم بنیان مرصوص، جیسے کہ وہ ایک آہنی دیوار ہو، ناقابل تسخیر دیوار ہو. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعجاز اور کرم ہے کہ اللہ اپنے ولی کی اور مومنوں کے امیر کی فضیلت کسی نہ کسی کیفیت میں کسی نہ کسی شان کے ساتھ اس کے اظہار کے اسباب فراہم کرتا رہتا ہے. وہ ہے نا کہ علی کو اگر کوئی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اردو کے اعتبار سے کہتے ہیں نا نام بگاڑ کے پڑھ لینا تو بھی ولی کسی علی ولی نے کہہ دیا ہوگا. کہ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے. یہ وہ آیت ہے کہ ابن عباس نے خود تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ آیت اسد اللہ کے لیے نازل ہوئی اور اسد رسول اللہ کے لیے نازل ہوئی، یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اور حمزہ بن عبد المطلب کے لیے. اس آیت کی شان یہ. عبیدہ بن حارث ان کا نام بھی شامل ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس آیت میں ہے اور مقداد بن اسود بھی، اور ان سب کے امام علی بن ابی طالب ہیں. عبیدہ بن حارث وہ ہیں کہ بدر میں مولا علی اور حضرت حمزہ کے ساتھ جو تیسرے مجاہد گئے تھے وہ عبیدہ ابن حارث ہیں ابن عبد المطلب. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ بھی خانوادہ ابو عبد المطلب سے تعلق رکھتے ہیں، ہاشمی. اور شیبہ کو انہوں نے ہی واصل جانب کیا تھا. بہرحال بدر کے پہلے زخمی ہیں اور اسی غزوے کے مہاجروں کے آخری شہید ہیں، کیونکہ واپس آتے ہوئے شہید ہو گئے تھے راستے میں. حضور مکرم اپنے اصحاب کے ساتھ بعض ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں ان کی قبر ہے. تو بہرحال کسی نے کہا کہ مشک کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا کہ وہی شہید غزوہ بدر کی خوشبو ہے. اور چوتھی شخصیت جن کا نام ابن عباس نے لیا وہ ہے مقداد ابن اسود. مقداد کا بیان بڑا کم ہوتا ہے. حضرت سلمان حضرت ابو ذر کا بیان تو پھر بھی ہو جاتا ہے، تو مقداد کا بیان پھر بھی کم ہوتا ہے. لیکن بہرحال حضرت مقداد شجاعت میں بے مثال ہیں. اور اگر آپ حضرت مقداد کے بارے میں احادیث کو پڑھیں، کبھی تو بندے فقیر کا دل چاہتا ہے کہ پوری ایک مجلس حضرت مقداد کے لیے ہونی چاہیے ان کی شان میں. اس لیے کہ آپ حضرت مقداد کے بارے میں احادیث کو پڑھیں تو آپ کو یعنی انگوش بدندہ رہ جاتا ہے انسان، اور تحیر ہوتا ہے اسے کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ مقداد کی محبت کو رکھوں دل میں. اور وہ جو سلمان کے لیے حدیث ہے نا کہ سلمان ہم میں سے وہ مقداد کے لیے بھی ہے. بلکہ صادق آل محمد کی گواہی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پر کسی نے عمل ہی نہیں کیا سوائے 7 لوگوں کے، ان میں مقداد شامل ہے. تو عمل کر ہی نہیں سکتا جو حق کے عمل ہے اس پر.
جی کما حق کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا سوائے ان 7 لوگوں کے 7 لوگوں کے نام لے ان سے مقدار ہے. اور خود بڑے صاحب ثروت بھی تھے, تو جب ان کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے خود 36,000 درہم حسنین کریمہ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام ان کے لیے وصیت میں مختص کر دیے تھے کہ مولا کے لیے. بہرحال مولا علیہ السلام کی ظاہری خلافت سے پہلے ہی وفات ہو گئی تھی ان کی 33 ہجری میں. خیر آج حضرت مقداد پہ گفتگو نہیں ہے, لیکن ابن عباس نے کہا کہ یہ جو آیت ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص, اس میں حضرت مقداد بھی شامل ہے اور ان سب کے امام علی بن ابی طالب ہیں. ذرا غور فرمائیے گا کہ خود علی بن ابی طالب السلام صفین کے میدان میں ایک ٹیلے پر چڑھ کے بلند ہوتے ہیں اور وہاں علی نے اس آیت کی تلاوت کی. صفین کے میدان میں علی بن ابی طالب علیہ السلام نے, تو علی علیہ السلام نے سمجھایا کہ جب اس آیت کی تلاوت کی جائے تو مقابل پر کون ہے. تو وہاں ٹیلے پر چڑھ کر امیر المومنین نے اس آیت کی تلاوت کی کہ بنیان مرصوص, اور پھر امیر المومنین نے فرمایا کہ آیت مجھ علی کی شان میں نازل ہوئی. اب ظاہر ہے کہ اس سے بڑی واضح سی بات ہے کہ چونکہ مومنین کے لیے تو الحمدللہ اس ولایت کے عقیدے کی وجہ سے بڑا واضح ہے کہ وہ دونوں طرف کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے. اچھا یہ اتنا بوگس عقیدہ ہے کہ اگر اس پر یقین رکھ لیا جائے تو اس کا نتیجہ پتہ کیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپس میں ایک دوسرے سے جنگ تو کر رہے تھے لیکن دونوں کا احترام ہے. اس وقت یہ کہتے ہیں نا, عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ آپس میں جنگ لڑ رہے تھے لیکن دونوں کا احترام ہے, دونوں کا احترام ہے اور دونوں ہی رضی اللہ ہیں چاہے آپس میں جنگ لڑ رہے تھے. تو ایک دوسرے سے قتال کر رہے تھے احترام کے ساتھ, تب بھی رضی اللہ کہلاتے ہیں. تو اگر کوئی احترام کے ساتھ لعنت بھیج دے تو اس کے لیے کیا تکلیف ہے, دائرہ اسلام سے باہر احترام رہتے بھی چلے لعنت بھیج دیں. بے شبہ اللہم صلی علی جب احترام سے قتل ہو سکتا تو احترام سے لعنت کیوں نہیں ہو سکتی. پھر ابن عباس اس کی تفسیر میں مزید کہا کہ علی بن ابی طالب کی آیت حضرت حمزہ کی آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ مقبلین غیر مدبرین. اب غیر مدبرین اس کا جو روٹ ورڈ ہے میں اس وقت اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا, لیکن مقبلین غیر مدبرین اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جو لڑ رہے تھے سینہ تان کر اور پشت نہیں کی انہوں نے دشمن کی طرف, یعنی قدم جما کے لڑتے رہے اور تشریف نہیں لے گئے. تو ان کے لیے آیت ہے. ایک کتاب ہے اور میں اسی ترتیب میں رب سے آ رہا ہوں علی بن موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں. پہلے علی کا ذکر ہو تو خود بخود بات 8ویں علی تک تو پہنچ نہیں. ایک کتاب ہے سیمائے علی بن ابی طالب در قرآن, یعنی ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ علی کا چہرہ قرآن میں. اور اس کتاب میں پرشین میں ایکچولی عربک میں کتاب ہے, اس کے بعد ٹرانسلیشن پرشین میں ہوا ہے. اس کتاب میں عربک کا نام شواہد التنزیل ہے. 210 آیتیں انہوں نے لکھی کہ جو علی بن ابی طالب السلام کے فضائل ان کی شان میں کہاں کا علی کا چہرہ نظر آتا ہے, کس کس آیت میں. ان 210 آیتوں میں سے پہلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم. اگرچہ کہ جب میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا تو میرا دل کیا کہ کاش یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا تو زیادہ بہتر تھا, لیکن انہوں نے شروع کیا اہدنا الصراط المستقیم سے. پہلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم, آخری آیت ہے انا اعطیناک الکوثر. اس ترتیب انہوں نے لکھی. کوثر حضرت زہرا بھی ہے, کوثر علی بن ابی طالب بھی ہے, اور نسل زہرا میں سے ہر امام ہی کوثر کا مصداق ہے. اس میں 175ویں آیت 210 آیتوں میں سے 175ویں آیت جو لکھی وہ یہی ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کانہم بنیان مرصوص, صفا کانہم بنیان مرصوص. تو وہاں بھی انہوں نے اس آیت کو باقاعدہ امیر المومنین اسلام کہ جس آیت میں علی کا چہرہ نظر آتا ہے وہ یہ آیت ہے.